میں کچھ لوگ کہتے ہیں تم جدھر سے شروع کرتے ہو گھما پھرا کے پھر صحابہ پہ کیوں لے آتے ہو، صحابہ ہی کی بات کیوں کرتے ہو، صحابہ ہی کی کیوں تعریف کرتے ہو؟ میں نے کہا صحابہ ہماری مجبوری ہے، اور نا میں نے کیا کہہ دیا، صرف مجبوری ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے، طرز ہے، زندگی ہے، عمل ہے۔ جب تک جان میں جان کے، جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، رب ذوالجلال کی قسم حق نواز کے خون سے وعدہ کر لیا کہ عہد کر لیا کہ عزم کر لیا کہ شہداء کے خونوں سے وعدہ کر لیا کہ عہد کر لیا کہ عزم کر لیا کہ ارادہ کر لیا کہ جب تک جان میں جان کے ہر گلی ہر کوچہ دریا دریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر اجالا ہو اندھیرا ہو رات ہو صبح ہو آواز لگائیں گے صحابہ 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 ایک منٹ میں صحابہ 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 بتائیں ہمیں سب کچھ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں بھائی؟ جن کے پاس قرآن محفوظ ہے وہ بولے، جن کے پاس پڑھنے کو نماز ہے وہ بولے، جن کے پاس طرز زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بولے، اور جن کے پاس رشتہ داروں کے حقوق معلوم ہے وہ بولے، جن کے پاس حضور کی ختم نبوت ہے وہ بولے، جن کے پاس حضور کی شریعت ہے وہ بولے، جن کے پاس معاشرت ہے وہ بولے، جن کے پاس پڑھنے کو قرآن ہے وہ بولے۔ کون ہے بھائی؟ صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی دے دعا یہ احسان ہے صحابہ کا۔ پیغمبر پر نہ کوئی انگلی اٹھے
یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا، اور جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب کے، ایسے بے ایمانوں کو میں مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم ذی وقار علماء کرام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، غیرت مند، بہادر، نڈر، بے باک، غیور مسلمانوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس رجبی اجتماع میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزت مآب، ہر دل عزیز شخصیت، محب العلماء حضرت مولانا غلام معاویہ صاحب اور برادر مکرم، بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا عبید الرحمن عقیل صاحب کی دعوت پر، اور محب العلماء، مجھ سے محبت رکھنے والے بھائی محمد ندیم صاحب، ان کے حکم پر، ان کی پرخلوص دعوت پر، اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے میں آپ حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میری بات کی الفاظ آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے، تھوڑا جاگ کر بیٹھنا ہے۔ کوئی بات کوئی الفاظ سمجھ میں آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے بھائی؟ مجھے ایک دن قائد اہل سنت حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کہنے لگے، بیٹا اچ شریف کی قوم، جو اچ شریف کے لوگ ہیں نا، بولتے بڑے زبردست ہیں۔ تو میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اچ والے کتنا بولتے ہیں۔ زور سے بول، زور سے۔ یقیناً آپ 5 دن 5 راتوں سے سن رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ نے دن رات یہ پروگرام سنا ہے۔ آپ کی عظمت کو بھی سلام ہے، آپ کی قربانی کو بھی سلام ہے، لیکن ہم نام لیوا ان لوگوں کے ہیں جو بھوکے پیٹوں پر پتھر باندھ کے جنگوں میں تلواریں اٹھایا کرتے تھے۔ بلند آواز سے بھائی، اور بلند آواز سے بھائی۔ میرے سامنے یہ اشتہار لگا ہوا ہے، معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر 5 دنوں میں علماء بھی آئے ہوں گے، خطباء بھی آئے ہوں گے، شعراء بھی آئے ہوں گے۔ ہر ایک نے آ کر، کسی نے آپ کو معراج پہ گفتگو سنائی ہوگی، کسی نے توحید پہ سنائی ہوگی، کسی نے رسالت پہ بات کی ہوگی، کسی نے ذات پہ بات کی ہوگی، کسی نے نبوت پہ بات کی ہوگی، کسی نے معراج پہ جانے کی بات کی ہوگی، کسی نے معراج سے واپس آنے کی بات کی ہوگی، کسی نے غار میں جانے کی بات کی ہوگی، کسی نے ہجرت کی بات کی ہوگی، کسی نے سفر کی بات کی ہوگی، کسی نے اٹھنے کی بات کی ہوگی، کسی نے چلنے کی بات کی ہوگی، کسی نے مسکرانے کی بات کی ہوگی، کسی نے جبرائیل کے آنے کی بات کی ہوگی، تلیوں کو چومنے کی بات کی ہوگی، چوم کر اٹھانے کی بات کی ہوگی، اٹھا کر براق پہ بٹھانے کی بات کی ہوگی، اور براق کے چلنے کی بات کی ہوگی، براق کے آسمانوں پہ جانے کی بات کی ہوگی، مسجد اقصی میں جانے کی بھی بات کی ہوگی، امام بننے کی بھی بات کی ہوگی،
इमाम आगे सब में खड़े हो, आगे मुसल्ले पे खड़े होने की भी बात की होगी, पीछे खड़े होने वालों की भी बात की होगी, ये बुलंदियों को कैसे पहुंचे ये भी बात की होगी, ये आसमानों की सैर कैसे करते चले गए ये भी बात की होगी, ये आसमानों पे चढ़े तो चढ़ते ही चले गए ये भी बात की होगी। पहला आसमान का राज किया, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवें आसमान को ये उबूर करके रब के सामने बैठने की भी बात की होगी, रब के सामने बैठकर गुफ्तगू करने की भी बात की होगी, रब के सामने आमने सामने एक दूसरे को देखने की भी बात की होगी, मोहब्बत की भी बात की होगी, उल्फत की भी बात की होगी, चाहत की भी बात की होगी, प्यार की भी बात की होगी, उल्फतों की भी बात की होगी। ये सारे खुतबा आप हजरात को सुनाते रहे होंगे। ये 5 दिनों से मुसलसल ये जो प्रोग्राम चल रहा है, हर एक खतीब ने आपको सीरत भी सुनाई होगी, सूरत भी सुनाई होगी, अकवाल भी सुनाए होंगे, अफआल भी सुनाए होंगे। मैं एक तालिबुल इल्म हूं, मैं बड़ा कोई खतीब नहीं हूं, मैं बड़ा कोई अदीब नहीं हूं, मैं कोई आलिम और मुफक्किर नहीं हूं। फिर मैं एक सवाल करने लगा हूं, मौली साहब आप जो ये सब कुछ बता रहे हो, ये आका मिराज पे गए ऐसे थे, आका ने मिराज ऐसे किया, आप जो बता रहे हो जिब्राइल आए ऐसे थे, आप जो बता रहे हो जिब्राइल ने तलियों को यूं चूमा था, आप जो बता रहे हो उठाया यूं था, आप जो ये उलमा को, आप जो ये अवाम को सुना रहे हो तलियों को चूमा था, बुराक पे बिठाया था, जन्नत की सैर कराई थी, रब का दीदार करवाया था, ये सब कुछ तुम्हें बताया किसने? मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हें बताया किसने है? कहने वाला कहेगा मैंने फला किताब में पढ़ा है, कहने वाला कहेगा भी मैंने फला किताब में पढ़ा है, फला मुसन्निफ ने लिखा है। फिर मैं सवाल करूंगा कि वो मुसन्निफ साथ था, वो किताब को लिखने वाला साथ था, वो देख रहा था, वो देख रहा था कि वो कैसे आ रहे, कैसे जा रहे, कैसे बैठ लगे, वो देख रहा था। वो कहेगा नहीं, देख नहीं रहा था, फिर लिखा कैसे? ओ बाबा इसने जो सब कुछ लिख डाला है, लिखा कैसे है? फिर मुझे जवाब मिलेगा, मौली साहब आप पूछना क्या चाहते हो? देखो तो सही, पूछो तो सही, पढ़ना क्या चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो? सब कुछ महफूज है। मैंने कहा फिर उन्हें महफूज करने वाले कौन है? तुम्हें ये किसने बताया है? जिब्राइल आए थे, ये तुम्हें किसने बताया है? तलियों को चूमा था, ये तुम्हें किसने बताया है? हुजूर को उठाया था, ये तुम्हें किसने बताया है? बुराक पे बिठाया था, ये तुम्हें किसने बताया है? मस्जिद अक्सा में भी ले गए थे, ये तुम्हें किसने बताया है? इमामुल अंबिया भी बने थे, ये तुम्हें किसने बताया है? ये सब में ये मुसल्ले पे भी खड़े थे, ये तुम्हें किसने बताया है? कि हजरत आदम भी पीछे है, हजरत मूसा भी पीछे है, हजरत ईसा भी पीछे है, हजरत याह्या भी पीछे है, हजरत दाऊद भी पीछे है, हजरत लूत भी पीछे है। ये सबसे आगे है, ये सबसे आगे है, ना इनके बराबर कोई है, ना इनके साथ कोई खड़ा है। ये आगे को है, सब पीछे है, ये आगे को है, सब पीछे है। ये तुम्हें किसने बताया है? कहने वाला कहता है वाली साहब सवाल करना तुम्हारा काम है, बताने वाले मौजूद है, दिखाने वाले मौजूद है, सब कुछ बताने वाले मौजूद है। मैंने कहा वो कौन लोग हैं जो बताने वाले हैं, जो महफूज करने वाले हैं, जो दिखाने वाले हैं, जो रास्ता दिखाने वाले हैं, जो सीरत समझाने वाले हैं, जो अकबाल समझाने वाले हैं, जो अफआल समझाने वाले हैं, जो तर्क समझाने वाले हैं, जो माशरत समझाने वाले हैं, जो माइशत समझाने वाले हैं, जो मेराज समझाने वाले हैं, जो सफर समझाने वाले हैं। ये महफूज करने वाले कौन है? हुजूर उठे कैसे है? ये महफूज करने वाले कौन है? बैठना महफूज किसने किया? चलना किसने महफूज किया? कदम उठाए कैसे? ये किसने
محفوظ کیا؟ قدم بڑھائے کیسے؟ یہ کس نے محفوظ کیا؟ زلف پکیری کیسے؟ یہ کس نے محفوظ کیا؟ چہرہ کیسا تھا؟ یہ کس نے محفوظ کیا؟ اشارہ کیسے کیا؟ یہ کس نے محفوظ کیا؟ چاند کو اشارہ کیسے کیا؟ یہ کس نے محفوظ کیا؟ چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک ادھر کو جاتا ہے، ایک ادھر کو جاتا ہے، یہ کس نے محفوظ کیا؟ یہ کس نے بتایا کہ یہ عکس کس نے لیا ہے؟ یہ درس کس نے لیا ہے؟ یہ محفوظ کس نے کیا ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ رات کو ایسے اٹھے تھے، دن کو ایسے اٹھے تھے، بیٹھے ایسے تھے؟ یہ تمہیں محفوظ کر کر کن لوگوں نے بتایا کہ جواب ایک ہی ملے گا، جدھر سے جاؤ گے جس سے پوچھو گے، دائیں سے آؤ گے بائیں سے آؤ گے، جدھر سے جاؤ گے گھوم کر آؤ گے، جواب ملے گا صحابہ 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 صحابہ۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ تو پاپا تو نے جو سب کچھ عوام کو سنایا ہے، نہ مصنف ساتھ تھا نہ تو ساتھ تھا، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ محفوظ کس نے کیا ہے؟ میرے آقا کی ولادت ایسی ہے، یہ تمہیں محفوظ کس نے کیا ہے؟ پتا چلا صحابہ ہے، پیدا کیسے ہوئے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، چلے کیسے تھے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، ولادت کیسی ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، پیدائش کیسی ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، لگلگپن کیسا ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، جوانی کیسی ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، شباب کیسا ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، طرز کیسی ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، زمانہ کیسا ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، معاشرت کیسی ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، معیشت کیسی ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، معاشرت کیسی ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، ساتھی کیسے ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، لوگ کیسے ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، اپنے کون سے ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، بگانے کون سے ہے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، اپنے کون بنے تھے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، بگانے کون بنے تھے؟ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، جب فرام کی چوٹی پر چڑھ کر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے، صدا لگا رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، توحید کا پیغام دے رہے تھے، یہ سب کچھ جو لوگ دشمن بن گئے تھے، لوگ پتھر مارنے والے بن گئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ جو ساتھ چل پڑے تھے، جو دستے بازو بن گئے تھے، جو اپنے بن گئے تھے، جو ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا وہ لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، جب زمانہ دشمن بن گیا تھا وہ سجل بن گئے تھے، جب لوگ پتھر مار رہے تھے یہ ڈھال بن گئے تھے۔ یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ زرے کیسے پہنی ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تمہیں کس نے محفوظ کر کے دیا ہے؟ یہ کس نے عکس دیا ہے؟ لباس کیسا پہنا ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، پگڑی کیسے پہنی ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، معیشت کیسی تھی؟ بتانے والے صحابہ ہے، طرز کیسی تھی؟ بتانے والے صحابہ ہے، قدم کیسے اٹھاتے تھے؟ بتانے والے صحابہ ہے، سفر کیسے کیا تھا؟ بتانے والے صحابہ ہے، مصلی پہ کیسے کھڑے ہوئے؟ بتانے والے صحابہ ہے، بستر پر کس کو لٹایا؟ بتانے والے صحابہ ہے، بستر کون بن گیا؟ بتانے والے صحابہ ہے، در پہ کس کو بلایا؟ بتانے والے صحابہ ہے، ساتھ کس کو لے گئے؟ بتانے والے صحابہ ہے، غار میں پہلے کون جاتا ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، چادر کون پھاڑتا ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، چادر پھاڑ کے غار کے سوراخ کون کرتا ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، سانپ ڈستا رہا پر یہ دیوانہ ایڑی نہیں ہٹاتا، سانپ کا ڈسنا تو برداشت کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو تو ٹپکتے ہیں، یہ رخسار پر کس کے گرے؟ بتانے والے صحابہ ہے، یہ آنسو برداشت کرتا رہا، یہ ڈسنا برداشت کرتا رہا، لیکن پاؤں نہیں ہٹاتا، قدم نہیں ہٹاتا، یہ دیوانہ، یہ مستانہ، یہ غلام بستر بن کے جو لے بیٹھا ہوا ہے، یہ بتانے والے صحابہ ہے، پیر کیسے نکلے؟ بتانے والے صحابہ ہے، بیٹھے کیسے؟ بتانے والے صحابہ ہے، سواری پہ کیسے بیٹھے؟ بتانے والے صحابہ ہے، سواری کون بن گئے؟ بتانے والے صحابہ ہے، انگلی کسے چسائی؟ بتانے والے صحابہ ہے، زبان کسے چسوائی؟ بتانے والے صحابہ ہے، لب کسے لگائے؟ بتانے والے صحابہ ہے، لب کھلے کیسے؟ بتانے والے صحابہ ہے، لبوں سے نکلا کیا ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، دانتوں کی چمک کیا ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، چلنے کا طرز کیا ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، مٹک مٹک کے کیسے چلے؟ بتانے والے صحابہ ہے، بدر میں کیسے ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، حنین میں کیسے ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، یرموک میں کیسے ہے؟ بتانے والے صحابہ ہے، خندق کیسے کھدوائی؟ بتانے والے صحابہ ہے، زرے کیسے پہن لی؟ بتانے والے صحابہ ہے، میدان میں کیسے اترے؟ بتانے والے صحابہ ہے، میدان میں تلوار کیسے گھمائی؟ بتانے والے
والے صحابہ ہے مدد کیسے آئی بتانے والے صحابہ ہے مدد کیسے آئی بتانے والے صحابہ ہے جبرائیل کیسے ہے بتانے والے صحابہ ہے بدر میں فرشتوں کا لشکر کیسے آیا بتانے والے صحابہ ہے رب کی طرف سے مدد کیسے اترتی ہے بتانے والے صحابہ ہے چلتے کیسے ہیں بتانے والے صحابہ ہے کندھے پہ کس نے اٹھا لیا ہے بتانے والے صحابہ ہے سفر میں رفیق کون ہے بتانے والے صحابہ ہے مدینے میں کیسے گئے بتانے والے صحابہ ہے چادر کس نے ڈالی بتانے والے صحابہ ہے میرے مہمان کس کے بنے بتانے والے صحابہ ہے مسجد اقصی کیسے بنی بتانے والے صحابہ ہے زمین کیسے خریدی بتانے والے صحابہ ہے مزدوری کیسے کی بتانے والے صحابہ ہے غارہ کیسے اٹھایا بتانے والے صحابہ ہے شادیاں کیسی کی بتانے والے صحابہ ہے نکاح کس نے پڑھایا بتانے والے صحابہ ہے بیٹی یہ کن کو دی بتانے والے صحابہ ہے بیٹی یہ کن سے دی بتانے والے صحابہ ہے بیٹی علی کو دی بتانے والے صحابہ ہے بیٹی صدیق سے لی بتانے والے صحابہ ہے حضور کی موجودگی میں حضور نے حکم دے دیا ہے مصلی پہ کھڑا کر دو مصلی پہ کھڑا کر دو مصلی پہ کھڑا کر دو مصلی پہ جو کھڑا ہوا بتانے والے صحابہ ہے کہنے والا کہے گا مصلی پہ جو کھڑا کیا ہے گواہ بولا گواہ کون ہے میں نے پیچھے کھڑا علی پیش کر دیا میں نے پیچھا کھڑے حسن پیش کر دیا میں نے پیچھے کھڑا حسین پیش کر دیا یہ مصلی کے گواہ بھی ہے میرے نبی کی ساری زندگی کے گواہ بھی ہے سمجھ میں آ رہی ہے سب کچھ محفوظ کر کے بتانے والے کون ہیں بھائی غیرت مند قوم میں کھڑا ہوں تھوڑا غیرت مندوں کی طرح بزدل نہ بولے اور مایوس بھی مت ہوا کرو مایوس مت ہوا کرو سلام پیش کرو امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ حق نواز تیری قبر پر کروڑ حرام کا حق نواز تیری قبر پر رب رحمتیں بچائے حق نواز تو آج صرف سنیوں میں نہیں گونج رہا ہر کلمہ پڑھنے والی زبان پر حق نواز تیرا نام ہے مایوس مت ہوا کرو سلام ہے حق نواز تیری سوچ کو سلام ہے حق نواز تیری حکمت کو سلام ہے حق نواز تیرے تدبر کو جو بات ہم کرتے تھے آج وہ سب بول رہے ہیں آج وہ سب بول رہے ہیں آج سب وہی بات کر رہے ہیں آج سب حق نواز کی زبان بول رہے ہیں پھر کیوں نہ میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر حق نواز تیرے خون میں اخلاص اتنا تھا کہ جو تیری سوچ تھی جو تیری فکر تھی ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں نہ گالی سے نہ گولی سے ہم قانون کی جنگ لڑنا چاہتے حق نواز سلام پیش کرتا ہے یہ تیرا روحانی بیٹا تیری قبر پر کروڑوں سلام پیش کرتے آج تیری جنگ اسمبلی سے پاس ہو چکی ہے تیری سوچ تھی وہ اسمبلی سے پاس ہو چکی ہے آج کر رہا تھا بات کر رہا تھا سب کچھ محفوظ کر کے پہنچایا کس نے ہے بھائی کس نے ہے بھائی بابا زور سے محفوظ کر کے کس نے بتایا ہے بھائی کس نے بتایا ہے سوال کر سکتے ہو نا خطیب صاحب سے مولوی صاحب یہ جو آپ ہمیں بلا خوف ہو کے بتا رہے ہو آپ جو ہمیں بغیر کسی فکر کے آپ جو یہ بول رہے ہو غلط بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا بناوٹی بھی ہو سکتا ہے
تھوڑا سا غلط بھی ہو سکتا ہے، تو کہنے والا کہے گا مولوی صاحب یا تو یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا، 23 سالوں کا عکس صحابہ نے جو اپنے اندر محفوظ کر کے مدینے میں، سینے میں، نگینے میں، شہروں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، خطوں میں، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، 23 سال کا عکس لے کر دنیا میں جو پھیلا دیا کہ اس میں غلط ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس میں شک کرے وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو اپنا محبوب بنایا ہے نا، اپنا محبوب جو بنایا ہے نا، بھیجا تو میں نے ان کو سب سے آخر میں ہے، بھیجا تو میں نے ان کو سب سے آخر میں ہے، یہ آئے تو سب سے آخر میں ہے، لیکن ان کو کمال میں نے اتنا دیا ہے، کمال میں نے اتنا دیا ہے، کمال میں نے اتنا دیا ہے، عظمتیں میں نے ان کو اتنی دی ہے، یہ دیکھنے میں بھی اعلیٰ ہے، چلنے میں بھی اعلیٰ ہے، بیٹھنے میں بھی اعلیٰ ہے، گفتگو کرنے میں بھی اعلیٰ ہے، لباس میں بھی اعلیٰ ہے، خاندان میں بھی اعلیٰ ہے، کنبے اور قبیلے میں بھی اعلیٰ ہے، یہ دیکھنے میں بھی اعلیٰ ہے، چال چلن میں بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ یہ جو اتنا اعلیٰ ہے، یہ جو اتنا برتر ہے، یہ جو اتنا بلندیوں والا پیغمبر آپ نے پیدا کر دیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے تدبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی رفاتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ربا اتنی جو عظمت دے دی ہے، ربا یہ پیغمبر دے کے جن کو، یہ پیغمبر آئیں گے جن کے پاس، ملیں گے جن کو، ان کے پیچھے جائیں گے جن کے پاس، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کون کریں گے، ان کے ہاتھوں میں دستے بازو کون بنیں گے، ان کی تائید کون کریں گے، ان کے جانثار کون بنیں گے، ان کے غلام کون بنیں گے، ان کے نوکر کون بنیں گے، ان کے وفادار کون بنیں گے۔ رب فرماتے ہیں مجھے مجھ خدائی کی قسم ہے میں نے آج تک ان جیسا بھی پیدا نہیں کیا، اور جن کے پاس بھیج رہا ہوں مجھے مجھ خدائی کی قسم ہے ان جیسا بھی میں نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ یہ جو رب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جیسا بھی آج تک پیدا نہیں کیا ہے، اور جن کے پاس بھیج رہا ہوں ان جیسا بھی میں نے آج تک پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جو جن جیسے کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ او بابا کون ہے ایسے میرے پیغمبر؟ او بابا میرے پیغمبر رب کی امانت تھی، رب نے امانت کنہیں دی تھی؟ زور سے بھائی، زور سے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ جتنی تقریر میں نے کی ہے کم از کم اس کی 5 منٹ تو آپ کریں۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ میں ایک عظیم اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہوں اور میں صحابہ کے غلاموں میں کھڑا ہوا ہوں۔ ایسی سبحان اللہ بنتی نہیں ہے، اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو یوں دبایا ہوا ہے۔ ہاتھ نکالیں، جب بھی میں کہوں تو صحابہ صحابہ آپ نے یوں کر کے کرنا ہے۔ ہاتھ نکالیں۔ زور سے، وہ میرے پیچھے والے دوست کی۔ او بابا ہمیں سب کچھ دیا ہے وہ صحابہ ہے، ہمیں سب کچھ دینے والے صحابہ ہے۔ آؤ میں تمہیں صحابہ کی عظمت بتانے لگا ہوں، آؤ میں تمہیں صحابہ کا مقام بتانے لگا ہوں۔
साहबा की रिफातें बताने लगा हूँ। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम साहबा वाले हो, सिर्फ साहबा वाले ही नहीं, मोहम्मद वाले हो। मोहम्मद वाला वही है जो सहाबा वाला है, मोहम्मद वाला वही है जो सहाबा वाला है। बात समझ में आ रही है? जंग बदर का मौका है। हजरत कुदूसी साहब तशरीफ ले आए, मैं बात को खत्म करने लगा हूँ, सब तवज्जो है। जंग बदर का मौका है। कौन सा? जंग बदर का। जंग बदर लगी हुई है, मैदान लगा हुआ है, मैदान सजा हुआ है, तलवारों की आवाजें आ रही है। मेरे और आपके पैगंबर साकी कौसर शाफी माशर जाने जहां महबूब खुदा खैरुल बरा शम्सुल ज़ुहा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन कायनात का मुजस्सम मुजस्समा कायनात खूबी कायनात तबतबा कायनात रोब कायनात रोशनी कायनात खूबसूरती कायनात आबरू कायनात वजह तखलीक कायनात हजरत अबू बकर उमर उस्मान और अली के पैगंबर फातिमा रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम के अब्बा हसनैन के नाना सजदे में गिर के रब से कुछ मांग रहे थे। रब्बा आज कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। रब इरशाद फरमा रहे थे, महबूब मैंने तो कायनात ही तेरे लिए बनाई है, मैंने तो कायनात ही तेरे लिए सजाई है, तू सजदे में सर रख के मांगना क्या चाहता है, मांग क्या रहा है, क्या मांगना चाहता है। मैंने तो हजरत आदम को भी तेरे लिए पैदा किया है, हजरत नूह की तखलीक भी तो तेरे लिए की है, याया को भी तो मैंने तेरे लिए भेजा है, जकरिया को तो भी मैंने तेरे लिए भेजा है। मुख्तसर कर रहा हूँ, महबूब मांगना क्या चाहता है, सर तो उठा, मुखरा तो दिखा, क्या मांगना चाहता है। अल्लाह आज कुछ मांगना चाहता हूँ, आज कुछ मांगना ही नहीं चाहता, कुछ बचाना चाहता हूँ, कुछ आरज़ू लेके आया हूँ, कुछ तमन्ना लेके आया हूँ। अब्बा आज कुछ बचाना चाहता हूँ। महबूब क्या बचाना चाहते हो, महबूब क्या बचाना चाहते हो। अल्लाह पूरी जिंदगी की कमाई बचाना चाहता हूँ, पूंजी बचाना चाहता हूँ, मेहनत बचाना चाहता हूँ, वसीला अल्लाह पूरी जिंदगी की जद्दोजहद बचाना चाहता हूँ। और महबूब क्या बचाना चाहते हो। रब्बा ये मेरे पास मेरे 313 साहबा थे जो मैदान में लाकर तेरी रजा के लिए खड़े कर दिए गए। रब्बा ये मेरी मेहनत की कमाई, ये 313 साहबा है जो मैदान में उतर पड़ेंगे। रब्बा ये मेरे खून और पसीने की कमाई, ये 313 साहबा है। रब्बा जब लोग पत्थर मार रहे थे यही साथ खड़े थे, जब लोग कांटे बिछा रहे थे यही साथ खड़े थे, जब लोग दुश्मन बन गए थे यही तो थे जो साथ खड़े थे। रब्बा जब लोग पत्थर गलियों में मारा करते थे यही तो थे जो साथ खड़े थे, यही तो थे जो मेरे दस्ते बाजू बने थे, यही तो थे जो मेरे साथ चल पड़े थे, यही तो थे जो मैदानों में उतरे हैं। रब्बा ये आज पूरी जिंदगी की पूंजी तेरे सामने लाकर पेश कर दी है। रब्बा आज मैं अपने सहाबा बचाना चाहता हूँ, आज मैं अपनी अपनी मेहनत बचाना चाहता हूँ, खून और पसीने की अपनी कमाई बचाना चाहता हूँ। रब्बा अगर तू चाहता है तेरी तौहीद के डंके बचे, अगर तू चाहता है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह के जनात में डंके बजते रहे, अगर तू चाहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद के डंके जनात में घोषते रहे, तो इन्हें बचा लीजिए, इन्हें बचा लीजिए, इन्हें बचा लीजिए। रब्बा अगर तू चाहता है मेरी शरीयत बाकी रहे, इन्हें बचा लीजिए, तौहीद बाकी रहे, इन्हें बचा लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजती रहे तो इन्हें बचा लीजिए, कुरान महफूज रहे तो इन्हें बचा लीजिए। और महबूब क्या बचाना चाहता है, क्या बचाना चाहता है, क्या बचाना चाहता है। महबूब ने सजदे में कहा रब्बा साहबा बचाना चाहता हूँ, साहबा बचाना चाहता हूँ, साहबा बचाना चाहता हूँ। और शरीफ के गैरतमंद जवानों और शरीफ के गैरतमंद लोगों, नगर लोगों जो पैगंबर सजदे में जिन के लिए रब से दुआ कर रहे हैं वो कौन है। जिक्र समझ के विर्द करें। और
सहाबा हमें कुछ लोग कहते हैं तुम जिधर से शुरू करते हो घुमा फिरा के फिर सहाबा पे क्यों ले आते हो, सहाबा ही की बात क्यों करते हो, सहाबा ही की क्यों तारीफ करते हो। मैंने कहा सहाबा हमारी मजबूरी है और ना 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 मैंने क्या कह दिया, सिर्फ मजबूरी ही नहीं है बल्कि हमारा ईमान है, ईमान है, तर्ज है, जिंदगी है, अमल है। जब तक जान में जान के, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, रब्बे जुल जलाल की कसम हक नवाज के खून से वादा कर लिया के, ऐद कर लिया के, अज़म कर लिया के, शुहदा के खूनों से वादा कर लिया के, ऐद कर लिया के, अज़म कर लिया के, इरादा कर लिया के, जब तक जान में जान के हर गली हर कूचा दरिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर शहर शहर उजाला हो अंधेरा हो रात हो सुबह हो आवाज लगाएंगे साहबा 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 साहबा। एक मिनट में मायूस मत हुआ करो, मैंने पहले कहा हजरत कुदूसी साहब मौजूद है। हजरत 3 दिन पहले मैं कच्चे में गया, वहाँ प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद मैं गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर गया। लोग जमा हुए, कहने लगे हजरत आप अभी आए हो, मुशर्रफ सुबह को फौत हुआ, मरा, दुनिया से गया। मुशर्रफ के मरने से पहले वाली जो रात थी, उस रात को 40 मिनट तक कब्र से मुसलसल खुशबू आती रही, कब्र से खुशबू आती रही है। मैंने कहा सलाम गाजी तेरी जुर्रत को, सलाम गाजी तेरी इस्तकामत को। तूने कुंभ और कबीला तो दे दिया लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दी। मैं आपसे कहा करता हूँ, मैं लोगों से कहा करता हूँ, मायूस मत हुआ करो, मायूसी का शिकार मत हुआ करो। अल्लाह ने हमें फतह दी है, आज कानून के जरिए हमने बिल पास करवाया है और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद हमारी रहेगी जब तक जान में जान है। हम इंशाअल्लाह क़यादत के हाथ में हाथ देकर ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। रखोगे? आखिर में अपनी जेबों से मोबाइल निकालो, जिनके पास है आज सहाबा की मोहब्बत में जेब से मोबाइल निकालो, इनकी लाइटें जलाओ, स्टेज वाले भी मजमे वाले भी, इनकी लाइटें जलाओ, ऊपर का करो। आज आपने इनसे काफी रास्ते दिखे होंगे, इनकी लाइटें जलाकर आपने काफी रास्ते अमूर किए होंगे। अब मैं तुम्हें सीधा रास्ता जो सहाबा का रास्ता है उनका नाम लेने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। मोबाइलों से कोई भी जेब में ना रखे, मोबाइल निकालें, लाइटें जलाएं और बताएं हमें सब कुछ हम तक पहुंचाने वाले कौन है भाई? जिनके पास कुरान महफूज है वो बोले, जिनके पास पढ़ने को नमाज है वो बोले, जिनके पास तर्ज जिंदगी गुजारने का तरीका है वो बोले, और जिनके पास रिश्तेदारों के हुकूक मालूम है वो बोले, जिनके पास हुजूर की खत्म नबूवत है वो बोले, जिनके पास हुजूर की शरीयत है वो बोले, जिनके पास माशरत है वो बोले, जिनके पास पढ़ने को कुरान है वो बोले। कौन है भाई? सहाबा। सहाबा 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 सहाबा। ये सच है खतरे अगियार बहुत है, ये सच है खतरे अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। ये सच है खतरे अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। बरोज़ माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा, बरोज़ माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा। जो भी लेगा ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। मुनाफिकों को मिलेगी सजा, दुश्मन सहाबा का अरेस्ट होगा। उस दिन भी देखना गुलाम सहाबा का चीफ गेस्ट होगा। मैं शुरू से लेकर आखिर तक जिस इदारे में पढ़ा हूँ, जिनकी तरबियत में रहा हूँ, उस इदारे का नाम जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर है, और जिनके साये में मैं रहता हूँ उनका नाम आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा शेखुल हदीस व तफसीर वली कामिल पीर तरीक़त आबरू उलमाए देवबंद हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब है।
آج بھی میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے سائے میں رہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آج انہوں نے دورہ تفسیر القرآن کا ابتدا کیا ہے، جو یکم رمضان سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو تمام ساتھی کوشش کریں، جن کو قرآن سے محبت ہے تھوڑی سی قرآن سے لگن بھی رکھا کرو، قرآن سے الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو سب ساتھی وہاں پہنچے، دورہ تفسیر میں حصہ لیں اور قرآن کی تفسیر کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو حامی ناصر و مالی نہیں